ایک جنگ پہلے دن سے چل رہی جو آج بہت زوروں پر ہے، وہ ہے میری اور شیطان کی جنگ، آپ کی اور شیطان کی جنگ۔ تو اس نے چیلنج کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فخرج ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، دفع ہو جا، میری نظروں سے دور ہو جا۔ تو وہ کہنے لگا انظرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے زندگی دے پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں تیرے بندوں کے ساتھ۔ اللہ نے کہا انک من المنظرین، جا میں تن دے دیتی۔ کہنے لگا اچھا اب سن، فبما اغویتنی، مجھے دھکا دیا نا تو نے، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، جو راہیں تیری طرف جاتی ہیں وہاں ڈیرے ڈالوں گا، خیمے گاڑوں گا، چلہ نہیں لگاؤں گا، 4 مہینے نہیں، سال نہیں، صرف جمعے کی تقریر نہیں، صبح کا خطبہ نہیں، رات کو درس حدیث نہیں، ہو تو 20 منٹاں تو پتہ ہی نہیں لگتا کتنے گئے۔ کہا میں زندگی بھر کے لیے قلعے گاڑ دوں گا، کھوٹے خیمے گاڑ دوں گا، اور جو راہ تیری طرف جاتا ہے وہاں آ کے میں فوج کٹھی کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان سے جنگ کروں گا، سامنے سے حملہ کروں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے حملہ کروں گا، وعن ایمانہم، دائیں سے حملہ کروں گا، وعن شمائلہم، بائیں سے حملہ کروں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر ایک لمحے تیرا تک کوئی ہوئے گا، باقی سارے میرے ہی مرید ہوں گے۔ تو اللہ نے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، جا دفع ہو کر جو زور لاؤنا لال ہے، میرے بندوں پہ تیرا زور کبھی نہ چلے گا، ہاں جو گمراہ ہوں گے تیرے پیچھے جائیں گے، تو بھی جہنم میں وہ بھی جہنم میں۔ تو میرے بھائیو، ایک جنگ چھڑی آدم سے لے کر آج تک، روزانہ کی جنگ ہے یہ۔ تلوار کی جنگ تو بہت تھوڑی ہوئی ہے حق و باطل کی بنیاد پر، ویسے مسلمان لڑتے رہے، ایک دوسرے کو مارتے رہے، تاریخ بری پڑی، لیکن حق و باطل کی ٹکر ہوئی ہو بہت کم ہے 10,000 سال کے لحاظ سے۔ لیکن شیطان اور ایمان، اس کی ٹکر اس دن سے شروع ہے جس دن دھرتی پہ میرے پہلے نبی، پہلے باپ آدم اور پہلی ماں حوا نے قدم رکھا، اور اولاد کے ہوتے ہی پہلا وار جو اس نے کیا تو قابیل پہ ہوا۔ حابیل اس وار کو برداشت کر گیا، نکل گیا، قابیل اس وار کے نیچے آ گیا اور اپنے بھائی کا قاتل بن گیا۔ یہ جنگ ہے، اور اس جنگ نے چلنا ہے قیامت تک۔ سبحان، جب آئے گی نا قیامت تو اسرائیل ساری دنیا کو چنیں گے، سب سے آخر میں شیطان باقی بچ جائے گا، سب کو موت آ جائے گی، شیطان بچ جائے گا۔ اب شیطان دیکھے گا نا ملک الموت کو تو زمین میں غوطہ لگائے گا اور دوسری طرف سے جا نکلے گا، تو آگے ملک الموت کھڑا ہو، پھر وہاں سے غوطہ لگائے گا، ادھر سے جا نکلے گا، وہاں ملک الموت کھڑا ہو، وہاں سے غوطہ لگائے گا، ادھر نکلے گا، وہاں ملک الموت کھڑا ہو، چاروں پاس سے جدھر بھی گیا آگے ملک الموت تو کہے گا مجھے کہاں لے جاؤ، قائلہ امک الہاویہ، اب تجھے جہنم میں لے جاؤں گا، اور تیرا کیا ٹھکانہ ہے۔ اور ایک حدیث اور یاد آ گئی بڑے مدت کے بعد، ایک رات ایسی آئے گی جو 3 رات کے برابر ہوگی، اور لوگ انتہائی خوف کا شکار، رات جا ہی نہیں رہی، یعنی 9 گھنٹے کی رات 27 گھنٹے ہو جائے گی تو دہشت چھا جائے گی۔ تو 3 راتوں کے وقت کے بعد سورج مغرب سے نکلے گا، جو میرے نبی نے فرمایا کہ معلوم تطلع الشمس من مغربها، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے۔ تو مغرب سے سورج نکلے گا، اور جیسے اشراق کا سورج ہوتا ہے اتنا نکل کے پھر غروب ہو کر پھر مشرق سے نکلے گا۔ تو جب سورج مغرب سے نکلے گا تو شیطان سجدے میں گرے گا، کہے گا یا اللہ آج جائیں تو مرضی آنکھیں میں سجدہ کرن تے تیار۔ تو اس کے شتنگڑے اکٹھے ہو جائیں گے، کہیں گے استاد جی یہ کیا قصہ ہے، آج تک ہم نے یہ قصہ تو کہیں دیکھا نہیں آپ کا، تو آج کیا کر رہے ہیں؟ کہ یہ سورج مغرب سے آ گیا، یہ میری موت کا اعلان ہے۔ تو
آج میں توبہ کرتا ہوں، اللہ جسے بھی کہے میں سجدہ کرنے کو تیار ہوں، لیکن میرے نبی کا فرمان ہے جب سورج مغرب سے نکلے گا پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اور ایک عجیب روایت ہے، وہ بھی آج بڑے عرصے بعد یاد آئی، شیطان کو اللہ جہنم سے نکالے گا اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے گا اور کہے گا ایک دفعہ سجدہ کر دے جنت میں ڈال دوں گا، کہے گا یہ کام نہ پہلے کیتا نہ ہون کرنا، اللہ پھر اسے جہنم میں ڈال دے۔